اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ نیند آئی بھی تو چند لمحوں کے لیے آئی، اور ان چند لمحوں میں کبھی اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا، کبھی اس بوڑھے مسلمان کا سینہ بلم سے چھدا ہوا، اور ایک جھٹکے سے میری نیند اچٹ ہو جاتی۔ پھر دیر تک کروٹ بدلنے کے بعد غنودگی کا ایک ریلا سا آیا تو دیکھا کہ شاداں سر کے بال کھولے سرکنڈوں کے جنگل کی طرف چیخیں مار مار کر بھاگ رہی ہے، اور سرکنڈوں کے جنگل میں آگ لگی ہے۔ پھر آنکھ کھل گئی۔ دیر تک کروٹ بدلتے بدلتے جب تیسرا پہر گزر گیا اور آنکھوں میں نہ نیند آئی نہ آنسو، تو میں زمین سے اٹھا اور باہر چل دیا۔ ابھی صبح کاذب بھی نمودار نہ ہوئی تھی۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا، صرف آسمان اور زمین کے درمیان تقسیم کرنے والی ایک سفید سی روشنی نمودار ہو چکی تھی جو آنے والی سحر کا پتہ دیتی تھی۔ میں اس روشنی کے سہارے کیمپ سے باہر نکل آیا۔ دھیرے دھیرے میرے قدم ڈکی کے میدان کی جانب بڑھنے لگے۔ میں جانا نہ چاہتا تھا، لیکن کوئی طاقت تھی جو مجھے اس طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے اندھیرا کم ہونے لگا۔ روشنی تو نہ تھی، لیکن تاریک اور زیادہ تاریک اشیاء کا تفاوت بڑھتا جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کھڈ ہے، یہاں کھائی ہے، یہ ٹیلا ہوگا، وہ درختوں کا جھنڈ ہوگا۔ موہوم پھیلے پھیلے سے سائے دم سادھے گویا سانس روکے روشنی کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے قدموں تلے ایک خرگوش خوفزدہ ہو کر بھاگا اور دور ایک ٹیلے کے بھٹ میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں چونک کر کھڑا ہو گیا، پھر حواس جمع کر کے آگے بڑھ گیا۔ سامنے موڑ پر برگد کا پیڑ تھا، گہرا، اتھاہ، تاریک، جیسے سیاہی کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ موڑ کاٹ کر برگد سے آگے بڑھا تو سامنے ڈکی کا میدان نظر آیا۔ کہیں کہیں پر سنتری پہرا دے رہے تھے۔ اب آئے ہو؟ اس وقت تم کہاں تھے جب زندگی نے تمہیں رو رو کر پکارا تھا؟ سنتری نے مجھے للکارا۔ ہالٹ! میں کھڑا ہو گیا۔ سنتری نے میرے قریب آ کے مجھے دیکھا، کرخ لہجے میں بولا، کون ہو؟ ہندو ہوں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میری بندوق یہاں کھو گئی ہے، اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ سنتری کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے سر کو جنبش دے کر کہا، جاؤ ڈھونڈ لو۔ میں ڈکی کے میدان میں داخل ہو گیا۔ میرے چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ بڈھوں کی لاشیں، جوانوں کی لاشیں، عورتوں کی لاشیں، بچوں کی لاشیں، اوندھی لاشیں، سیدھی لاشیں، اکڑو لاشیں، لاشیں جن کے دھڑ ننگے تھے، لاشیں جن کے ہاتھ اکڑے ہوئے تھے، لاشیں جن کی آنکھیں کھلی تھیں، لاشیں جن کی آنکھیں بند تھیں، لاشیں جن کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی، لاشیں جو زندگی کا سارا زہر پی گئی تھیں اور اب ہمیشہ کے لیے سو رہی تھیں۔ دور کہیں ایک بچہ رو رہا تھا۔ میرے قدم بے اختیار اس بچے کی آواز کی طرف لے گئے۔ گرتا پڑتا لڑکھڑاتا ہوا لاشوں پر سے پھلانگتا کسی کے پاؤں اور کسی کے سر پہ قدم رکھتا، جب میں اس آواز کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف لاشوں کا ایک انبار سا لگا ہے، اور ان کے بیچ میں ایک بچہ اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، بابا بابا مجھے بھوک لگی ہے، بابا میرے بابا بابا۔ بابا بچے کے قریب مرا پڑا تھا، اس کے سفید بالوں والے سینے میں بلم کا گہرا شگاف تھا، ایک تاریک گہرا سیاہ شگاف، اور شگاف کے ارد گرد سینے پر لہو انسان کی نفرت کی طرح منجمد ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں چپ چاپ کھڑا رہا اور روتے بچے کو خاموشی سے دیکھتا رہا، اور بچہ روتے روتے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر بچہ چپ ہو گیا، اور اب ہم دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اجنبی، ناواقف، بیگانہ، لاشوں میں کھوئے ہوئے، اور ہمارے درمیان کتنے بڑے فاصلے تھے اور کتنے گہرے سمندر تھے
کتنی اونچی فصیلیں تھیں، اور ہم ایک دوسرے کی طرف ایک انجانی سمجھ میں نہ آنے والی حیرت سے تک رہے تھے۔